میں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نام سے اور اپنے فیملی ممبرز کے نام سے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں، جنہوں نے اس سال 2022 میں قربانی پیش کیے ہیں یا پھر کرتے آئے ہیں اور کریں گے۔ ان کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مدینے والے آقا کی وسیلے سے سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد کرے، ان کی قربانی کو قبول کرے۔ بالخصوص ایک ضروری اعلان ہے، جس مرضی سے میں نے یہ ویڈیو کو بنایا ہے، بالخصوص میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کا قربانی بالکل بھی اللہ کو قبول نہیں ہوتا۔ جو لوگ قربانی جانور پیش کرتے ہیں اور گوشت کو اپنے فریج میں سجا لیتے ہیں یا پھر رکھ لیتے ہیں اور گوشت کو 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن کھاتے ہیں، میرے بھائی میرے دوست، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی اگر آپ وہ گوشت خود کھاتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، حشر کے میدان میں قیامت کے روز اللہ رب العزت سب سے پہلے شہداء سے سوال جواب ہوگا، شہیدوں سے سوال جواب ہوگا، اور سب سے پہلے شہیدوں سوال جواب ہوگا، اس کے بعد عالم دین سے ہوگا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو واہوائیت کے لیے دنیا میں کام کرتے تھے۔ آئیے میں تفسیر کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل شام نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ کافی زندگی گزارے ہیں، آپ مجھے ایک ایسی حدیث بتائیں جس کو سننے سے میری رہنمائی ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بہت حدیث مقدس ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی کافی گزری ہے، تو انہوں نے اپنے حافظے پہ دماغ لگانا شروع کر دیا کہ کون سی حدیث پاک اسے بتاؤں گا جس حدیث پاک کو سننے سے یہ انسان کی رہنما ہو جائے گی اور یہ انسان کی مغفرت ہو جائے گی اور یہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں ایک حدیث پاک آیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے شہیدوں سے سوال جواب کرے گا، پھر عالم دین سے کرے گا۔ جیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ حدیث پاک آئی، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو کے گر گئے، کچھ دیر بعد جب بے ہوش سے ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اہل شام، آقا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے شہداء سے، شہید سے سوال کرے گا، پوچھے گا، شہید سے پوچھے گا، اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اتنا خوش رکھا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، ایک ایک نعمت اللہ رب العزت اس شہید بندے سے گنوائے گا، اور پھر کہے گا اللہ کہ میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو دنیا میں رہ کر میرے واسطے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید تڑپ کے جواب دے گا، کیا کہے گا؟ اے پروردگار، میں تو تیرے لیے اپنے گلا کو کٹوا لیا، تیرے لیے میں قربان ہو گیا، تیرے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پروردگار فرمائے گا، اے بندے، تو اپنی واہواہیت کے لیے، دنیا میں اپنے چرچا کے لیے، دنیا میں عزت کے لیے، دنیا میں شہرت کے لیے تو نے یہ قربانی اپنے آپ کو قربانی دیا، اپنی جان دیا، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، اور فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، وہ تو اسلام کے خاطر شہید ہو گیا، قربان ہو گیا اللہ کے راہ میں، تو اب واہوائیت کے لیے تو نے یہ سب کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، اس کو لے کر جاؤ، گھسیٹتا ہوا منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد بندہ کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے تو قربانی دی تھی اپنی تیرے لیے۔ پروردگار کہے گا، تو نے واہوائیت کے لیے دیا تھا، جا جس کے لیے تو نے قربانی دیا تھا کہ میرا پڑوسی مجھے یہ کہے کہ یہ بہادر ہے، یہ دین پہ مر مٹنے والا ہے، جا اسی سے سب کچھ لے لینا،
میرے پاس دینے کے واسطے تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نے دنیا میں جس کے واسطے قربانی دیا، جس کے واسطے تو نے اپنا سر کو کٹایا، جا اس سے ہی جنت لے لینا۔ بندہ مایوس ہوگا، اس وقت کچھ نہیں اس کی زبان پہ ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرشتے آئیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے کے جائیں گے۔ میرے بھائی آپ سمجھ لے، جس نے اپنے جان کو قربان پیش کیا اس کا یہ حسر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی واہوائیت کے لیے جس نے اپنی جان قربانی پیش کی، اس کو اللہ رب العزت جہنم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے منہ کے بل۔ آپ سمجھ لیں جو انسان دنیا میں جانور کی قربانی کرتا ہے، 10,000 روپے کا بکرا لاتا ہے، 20,000 کا بکرا لاتا ہے، لوگوں میں کہتا ہے میں نے 20,000 والے بکرے لایا، 10,000 والے بکرا لایا، اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کو خود کھاتا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کو خود کھاتا ہے، اچھے گوشت کے ٹکڑے کو فریز میں سجا لیتا ہے، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ سو میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عقیدے سے قربانی نہ کریں، اپنے 10,000 روپے، اپنے 20,000 روپے اس طریقے سے مت برباد کریں، آپ اس پیسے کو سیو کریں، اپنے فیملی ممبرز میں لگائیں، کم سے کم دنیا میں تو کامیاب بن جائے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ قربانی پیش تو کرتے اللہ کی راہ میں، یہ سوچ کر مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کے بدولت میں جنت خرید لوں گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، لوگ نماز سے کوسوں دور ہے، قرآن سے کوسوں دور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں، ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس گوشت کو فریز میں سجا دیتے ہیں۔ جو انسان آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، ان کی دین کو نہیں سمجھتا، جو آقا علیہ السلام کی دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ کروڑوں قربانی پیش کر دے، میں خود چیلنج سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کا قربانی قبول نہیں کرے گا۔ کہ جو آقا علیہ السلام کی دین کا دھجیاں اڑا رہا ہے، خدا نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کیا کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے میرے بھائی، آپ قربانی پیش تو کرتے پر آپ کی نمازیں غائب ہے، آپ قربانی تو پیش کرتے پر آپ کی عبادت غائب ہے، آپ قربانی تو پیش کرتے پر ذکر غائب ہے، آپ قربانی تو پیش کرتے لیکن کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں آپ کے پاس، آپ قربانی تو پیش کرتے مگر آپ کی لباس اسلامک نہیں ہے، آپ قربانی تو پیش کرتے آپ کی چہرہ اسلامک نہیں ہے، آپ کس چیز کا سنی مسلمان ہے، یا پھر جو بھی مسلمان ہے آپ کس چیز کا مسلمان ہے؟ جب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تب آپ قربانی پیش کرتے اللہ کی راہ میں، یہ پہچان دلاتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ لیکن آپ کیسے عاشق ہیں کہ 10,000 روپے 20,000 میں بکرا خریدتے، کل ہو کہ آپ شراب نوشی کرتے ہیں، پرسوں ہو کہ آپ شراب نوشی کرتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائی آپ سے گزارش ہے پہلے دل میں عشق رسول لائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ تعالی آپ ایک قربانی کریں گے تو آپ کو 100 قربانی سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائی آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حشر کے میدان میں، ہر اس شخص کا نام جہنم کی لسٹ سے نکال دو جس نے مجھے ایک مرتبہ بھی یاد کیا ہو پوری زندگی میں، یا پھر مجھ سے کسی مقام پہ ڈرا ہو۔ تو میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو قربانی پیش کرے اللہ کے راہ میں، وہ عقیدہ سے، دل سے، محبت سے، اس کے رسالت میں کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ میرے بھائی جتنے لوگ قربانی پیش کیے ان سے پیش کیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی قربانی کو قبول عطا فرمائے، اور بے پناہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کو آقا علیہ السلام کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اولیاء ملت کی ادب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔